میرا نام شائستہ ہے اور میں ضلع کوٹلی کے چھوٹے سے گاؤں میں قیام پذیر ہوں۔ میں اکثر ماموں کے گھر جاتی رہتی تھی، بچپن سے لے کر آج تک جاتی رہی۔ ہمارے ماموں کے پڑوسی بہت اچھے لوگ تھے۔ ان کی ایک بیٹی میری بہت اچھی سہیلی بن گئی تھی۔ اس کا نام عالیہ تھا۔ اس دفعہ جب میں گئی تو وہ کچھ پریشان تھی، تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہاں ایک لڑکے نے خودکشی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی وہ ہمارا رشتہ دار بھی تھا۔ میں نے جب پوری تفصیل پوچھی تو اس نے کہا وہ ایک لڑکی جس کا نام کوثر تھا اس سے پیار کرتا تھا۔ شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں نے خودکشی کر لی۔ پھر مجھے عالیہ نے کوثر کی بچپن سے لے کر مرنے تک کی تمام کہانی سنائی۔ اب سنیے عالیہ کی زبانی۔ میں کوثر کو بچپن سے ہی جانتی تھی کیونکہ ہم ایک ہی سکول میں پڑھتی، مسجد میں اکٹھی پڑھتی۔ ایک دن وہ میرے گھر آتی، ایک دن میں ان کے ہاں چلی جاتی۔ پرائمری ہم نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لی۔ اس کے بعد ہمیں گاؤں کے ہائی سکول میں داخل کرایا گیا۔ ہم بہت اچھی سہیلیاں بن گئی تھی۔ چھٹی میں کوثر فرسٹ اور میں سیکنڈ آئی، لیکن میں بہت خوش تھی کیونکہ میری خوشی صرف کوثر کی وجہ سے تھی۔ وہ ہر وقت خوش رہتی۔ دن گزرتے گئے اور پھر ہم میٹرک میں تھی۔ بہت محنت کی۔ جب میٹرک کا آخری پیپر تھا تو کوثر کو بخار ہو گیا، لیکن اس نے بخار ہوتے ہی بہت اچھا پیپر دیا۔ اس کے بعد ہمارا رزلٹ آیا تو ہم بہت خوش تھی۔ پورے گاؤں میں کوثر کے ابو نے مٹھائی بانٹی۔ کوثر کے امی ابو کوثر سے بہت پیار کرتے تھے۔ کوثر کا صرف ایک بھائی تھا جو اس سے چھوٹا تھا۔ ایک دن کوثر میرے گھر آئی۔ اس نے کریم کلر کے کپڑے پہنے تھے۔ آج بہت حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی پریوں کی شہزادی آ رہی ہے۔ آتے ہی مجھے کہنے لگی عالیہ کہاں ہو؟ میں نے خاموشی سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگی، میں تمہیں پہچان لوں گی۔ میں نے کہا چڑیل آج صبح صبح میرے منہ کیوں لگنے آئی ہو؟ کہنے لگی آج تمہیں میں خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ گھر میں کوئی رشتہ مانگنے آ گیا ہے؟ کس پاگل نے تمہیں پسند کر لیا؟ کہنے لگی بکواس بند کرو، کوئی رشتہ وغیرہ نہیں، دل مانگنے آیا ہے۔ تو میں نے شرارت کے انداز میں کہا چھری لاؤں دل نکالنے کے لیے؟ کہنے لگی آج جو مرضی کہو، میں بہت خوش ہوں۔ میری امی کے کزن کا بیٹا کامران نے۔ میں نے کہا وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ پھر وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں گیٹ تک گئی۔ کہنے لگی میں تمہیں ایک سہیلی سمجھ کر آئی اور تم آگے سے مذاق کر رہی ہو۔ ہماری ناراضگی منٹوں میں ختم ہو جاتی تھی، اس لیے پھر ناراضگی ختم اور وہ چلی گئی۔ دوسرے دن میں ان کے گھر گئی تو اس وقت وہ سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا، پھر اس نے چائے بنوائی۔ دونوں مل کر چائے پی رہی تھی۔ اس وقت اس کی امی کمرے میں آئی۔ میں نے سلام کیا، جیتی رہو بیٹی، بچو چائے پیو۔ تمہیں پتہ ہے آج کوثر کے ابو کوثر کا داخلہ کالج میں کرانے گئے ہیں، کیا تم داخلہ نہیں لوگی؟ تو میں نے کہا گھر والوں سے بات کروں گی، لیکن شہر جانے کا بھی مسئلہ ہے۔ تو آنٹی کہنے لگی ارے مسئلہ کیا ہے؟ وہ کامران بیٹا تم دونوں کو صبح اپنی گاڑی پر لے جایا کرے گا۔ تو پھر میں مان گئی۔ گھر آئی تو امی ابو سے بات کی تو کہنے لگے اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسرے دن صبح جب میں کوثر کے گھر پہنچی تو دیکھا ایک خوبصورت لڑکا گاڑی میں بیٹھا، سلکی سلکی بال ماتھے پر لہرا رہے ہیں، گلابی ہونٹ، منتظر نظر، جیسا کہ مجھے کوثر نے بتایا تھا۔ اسی دوران کوثر گیٹ سے نکلی۔ آج تو وہ پری لگ رہی تھی۔ میں نے ایک بار کوثر اور کامران کو دیکھا تو اچانک میرے منہ سے ماشاء اللہ کیا خوبصورت جوڑ ہے نکلا تو کوثر مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی گاڑی میں بیٹھ تو۔ وہ پیچھے بیٹھنے لگی تو میں نے زبردستی اسے آگے بیٹھنے کو کہا۔ میرے بہت زیادہ اصرار پر وہ آگے اس کے ساتھ بیٹھی۔ آج کالج کا پہلا دن تھا۔ سب سے بڑی خوشی کوثر کی خوشی تھی۔ کوثر اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی تو کامران نے کہا ارے بے وقوف، دیکھو تمہاری سہیلی خاموش بیٹھی ہے، اس کا کچھ تو خیال کرو۔ پھر جاتے وقت کامران نے ہمیں چائے کی پیشکش کی تو میں نے کوثر سے کہا ابھی دیر ہو رہی ہے، واپسی پر چائے چلے گی۔ پھر وہ ہمیں ڈراپ کر کے چلا گیا۔ پھر میں نے کوثر کو زوردار مکہ مارا۔ میں نے کہا یہ لو سٹوری کب سے چل رہی ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟
کہنے لگی ویسے تو ہم اکثر ملتے رہتے تھے، مگر جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو دوپہر 2 بجے میری امی جان کی کزن آئی، ان کے ساتھ کامران بھی آیا، مٹھائی وغیرہ لے کر آئے۔ آنٹی نے مجھے بہت دعائیں دی، کہنے لگی بہت محنت کرنا اور دل لگا کر پڑھنا، اور ایک لفافہ مجھے تھما دیا، میں نے جا کر اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ آنٹی کو چائے دی اور ساتھ مٹھائی بھی دی اور پھر وہ چلنے لگی تو امی جان نے کہا آج کتنے عرصے بعد آئی ہیں، آج رات یہاں رہو، صبح چلی جانا۔ بہت اصرار کرنے پر وہ مان گئی۔ پھر شام کو کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیند تو آنکھوں سے جا چکی تھی مگر سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ابھی سونے لگی تھی کہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دیکھا کہ کامران میرے سرانے کھڑا ہے تو میں ڈر سی گئی۔ کہنے لگا میرا گفٹ کیسا لگا؟ تو میں نے کہا کون سا گفٹ؟ وہ جو امی نے دیا تھا۔ تب مجھے خیال آیا اور وہ میں نے الماری میں رکھا تھا۔ فوراً اٹھ کر اٹھایا تو دیکھا ایک پرفیوم اور چوڑیاں تھی۔ ویسے چوڑیاں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، ان کی پیکنگ بہت اچھے سے کور سے ہوئی تھی۔ پھر کامران نے چوڑیاں خود مجھے پہنائی۔ اس کے بعد کہنے لگا کیا تم مجھے جانتی ہو؟ ارے تمہیں کون نہیں جانتا، بہت اچھی طرح جانتی ہوں، پہچانتی ہوں۔ کامران کہنے لگا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور بہت جلد تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں تو تمہیں ہمیشہ سے پیار کرتا تھا مگر جوان ہونے کا انتظار تھا، اب تم میری ہو، صرف میری۔ اس کی آواز میں ایک نشہ سا تھا اور پھر وہ میری گود میں سر رکھ کر سونے لگا۔ میں نے آہستہ سے اس کے بال کھینچتے ہوئے اٹھایا۔ کہنے لگا اتنی سنگ دل ہو کیا؟ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ لیکن اسے کیا پتا، یہ دل تو اس کی یاد میں کب کا سلگ رہا ہے۔ آگ تو دونوں طرف برابر تھی۔ اس طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے سے عہد وفا کیے، بہت زیادہ قسمیں کھائی۔ میں نے کہا کسی کی ڈولی میں نہیں بیٹھوں گی، صرف کامران کی مہندی اپنے ہاتھوں پہ سجاؤں گی، ورنہ صرف موت میرے لیے مناسب ہوگی۔ اس طرح رات گزری اور وہ صبح چلے گئے۔ کالج میں بھی ایگزام شروع ہو گئے، اب ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ پھر ایک دن کامران ہمیں ایک ہوٹل پر لے گیا، وہاں دونوں ایک کمرے میں چلے گئے، پھر آئے اور ہم نے آئس کریم لے کر گاڑی میں بیٹھ کر کھائی۔ پھر ہمارے پیپر بہت اچھے ہو گئے، دن گزرتے گئے، اب ہمیں کالج سے چھٹیاں تھی۔ میں نے سوچا چلو ایک چکر کوثر کے گھر کا لگا لوں۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو آنٹی کچن میں کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ میں نے ان سے سلام دعا کے بعد کوثر کا پوچھا تو کہنے لگی وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو کوثر اپنے بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اٹھ کر مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا میری جان کو کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ متواتر رو رہی تھی۔ میں نے زبردستی اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کیا ہوا، مجھے بھی تو بتاؤ۔ کہنے لگی جس دن ہمارا آخری پیپر تھا اسی رات کامران میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے انکل جرمنی سے واپس آئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے ابو اس دنیا میں نہیں ہیں، صرف انکل نے ہمیں سہارا دیا ہے اور ان کی 7 بیٹیاں، اور اب وہ میری شادی اپنی بڑی بیٹی نسرین سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات پر جیسے میرے سر پر کسی نے بہت وزنی پتھر مارا ہے۔ وہ بھی رونے لگا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی امی سے تمہاری بات کی تو انہوں نے کہا ہم تمہارے انکل کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں، تمہیں کیا اس لیے پڑھایا لکھایا کہ آج تم اپنی من مانی کرو۔ خدا کے لیے اب مجھے کسی اور امتحان میں مت ڈالنا، پہلے میں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب سہنے کی ہمت نہیں۔ ویسے بھی تم اس خاندان کی جائیداد کے اکیلے وارث ہو اور اب تمہارے انکل اپنی جائیداد تمہارے نام کریں گے، خدا کے لیے اب ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ میرے پاؤں پہ ڈال کر مجھ سے وعدہ کرایا کہ میں نسرین سے شادی کروں گا۔ پھر دونوں پوری رات اکٹھے رہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری زندگی کی خوشیوں نے کب میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اب اتوار کو کامران کی شادی نسرین کے ساتھ مقرر ہو گئی ہے۔ میں نے کوثر کو سہارا دیا اور پھر گھر آ گئی۔ اتوار کو شادی ہوئی لیکن کامران نے تو بے وفائی نہیں کی، یہ اس کی مجبوری تھی۔ پھر شادی کے 2 دن بعد کامران اپنے دادا ابو کو شہر لے گیا۔ ان کی آنکھیں خراب
خراب ہو گئی تھی۔ شہر پہنچ کر پتہ چلا کہ دادا جان کی نظر ختم ہو گئی ہے۔ جمعرات کا دن تھا۔ صبح صبح دل چاہ رہا تھا کہ کوثر سے جا کر ملوں، مگر گھر میں تھوڑا کام تھا۔ ابھی 10 بجے تھے کہ کسی نے آ کر گیٹ پر بتایا کہ کوثر نے خودکشی کر لی ہے۔ میرے کانوں میں یہ آواز آئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے آسمان گھومتا ہوا نظر آیا۔ میں نے کوثر کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ان کے گیٹ پر پہنچی، گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ جیسے ہی اندر پہنچی، کوثر چارپائی پر پڑی مسکرا رہی تھی، جیسے ابھی اٹھ کر میرے پاس آئے گی۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اچانک مجھے چکر آ گیا، پھر مجھے کچھ نہیں ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو کوثر کے کمرے میں خود کو پایا۔ پھر فوراً اٹھ کر کوثر کے پاس آئی۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ کوثر اٹھ، دیکھو میں آئی ہوں۔ میرے آنے سے تم کتنا خوش ہوتی تھی۔ پلیز کوثر، مجھے تنہا مت چھوڑنا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنی سہیلی سے تو پوچھ لیا ہوتا، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ پھر جنازے کا ٹائم ہوا تو میت کو اٹھایا گیا۔ جب میں تھوڑی باہر گئی تو دیکھا کامران دروازے کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا، اٹھا اور میرے پاس آیا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ میں کہنے لگی، تم کوثر کے قاتل ہو، صرف تم نے کوثر کو مارا ہے۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ صرف کامران نے قتل کیا ہے میری کوثر کا۔ پھر وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ خدا کے لیے عالیہ، تم ایسا مت کہو۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن میرا انتظار تو کیا ہوتا۔ شاید میں اسے یہاں سے دور لے جاتا جہاں ہمیں دنیا والے دیکھیں گے ہی نہیں۔ میں کوثر کو اپنے اندر چھپا لیتا جیسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ جنازہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسا وہ انتقام لینے چلا گیا۔ اور پھر میں نے آنٹی کو سہارا دیا اور دوسرے دن گھر آ گئی اور 3 دن تک روٹی نہیں کھائی۔ ہفتے والے دن امی کوثر کے گھر گئی اور میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر کوثر کو بہت یاد کر رہی تھی۔ ابھی امی گھر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی واپس آ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا امی، واپس کیوں آ گئی؟ وہ کہنے لگی، کامران نے بھی خودکشی کر لی ہے۔ تو پھر مجھے اس کی آنکھیں نظر آنے لگی، اس کی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ پھر میں امی کے ساتھ کامران کے گھر گئی تو دیکھا کہ کامران نے 3 گولیاں چلائی اور سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، اور پھر مجھے باری باری ان کے چہرے نظر آنے لگے۔ اس کی امی کہنے لگی، اپنے آپ کو اس نے کمرے میں بند کر رکھا تھا اور آج صبح نکل کر وضو کر کے نماز پڑھ کر ناشتہ کیا اور پھر دوبارہ کمرے میں چلا گیا اور اونچی آواز میں ٹیپ لگا کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا روز اپنے کمرے میں آرام کرتا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا۔ پھر مجھے 3 گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر اندر دوڑی چلی گئی۔ اس کی بیوی کپڑے دھو رہی تھی، وہ بھی دوڑتی چلی آئی، مگر تب تک وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ ایک میرا شہزادہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے انہیں سہارا دیا کہ آپ صبر کریں، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، لیکن جو سچے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور عالیہ رونے لگی اور ان کی سچی محبت کو یاد کرنے لگی۔ پھر مجھے یہ گانا یاد آ گیا، یہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہمدم، کہانی محبت کی زندہ رہے گی۔ پھر میں سوچنے لگی، کاش دونوں کو جدا کرنے والے خود یہ سمجھ جائیں کہ یہ چاہت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کامران اور کوثر کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔